مجھے دیوانہ کہتے ہو کہو، میں کسی دنیا کا دیوانہ نہیں، میں اس نبی کا دیوانہ ہوں جس نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، جس نبی نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا ہے، میں اس نبی کا دیوانہ ہوں۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت غیر ہو رہی ہے، وہ تو نکل گئے، مسجد سے باہر چلے گئے، گلی کوچے میں مدینہ منورہ کے پھر رہے، لوگوں کو پکڑتے، لوگوں سے پکڑ کر پوچھتے کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ میرے رسول کو کہیں تم نے دیکھا تو نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بلال عاشق کہہ رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے آقا کا وصال ہوا، لیکن عشق کا تقاضا دیکھیے کیسے نبی کریم علیہ السلام کے وصال میں کیسے وہ دیوانے ہو گئے، کیسے وہ عشق میں مبتلا ہو کر گلی کوچے میں پھر رہے ہیں، مدینہ کی گلی میں پھر رہے تھے۔ اسی درمیان کوئی بھی آدمی مل جاتا، ان کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ بتاؤ کہ میرے رسول کو کہیں تو تم نے نہیں دیکھا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے کہ یہ بلال کیا کہہ رہے ہیں، یہ بلال یہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ خود جنازہ میں تھے، یہ خود تجہیز و تکفین میں تھے، اور یہ بلال ہمیں پوچھتے ہیں، مدینے کی گلی کوچے میں رہتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے میرے آقا کو تو نہیں دیکھا۔ حضرت بلال مدینہ میں رہتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ مجھ سے آقا کے غم کو آقا کے غم ہجر کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا گیا۔ ملک شام جب پہنچا تو مجھے 1 سال کے بعد خواب میں سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے بلال تم مدینہ سے جب ملک شام آئے تو کیا تم مجھ سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آؤ گے مدینہ؟ رات کے وقت یہ خواب دیکھ رہے ہیں، آدھی رات میں اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد اب صبح کا انتظار نہیں کرتے، اسی وقت مدینے کی طرف نکل گئے۔ یہ وہ عاشق ہے جو اسی لیے تو تڑپ رہا تھا کہ آقا ایک دفعہ جلوہ تو دیکھا دو۔ ملک شام میں آقا علیہ السلام حضرت بلال سے کہنے لگے اے بلال کیا تم ملک شام ہی میں آ کر رہ جاؤ گے؟ کیا مدینے میں نہیں آؤ گے؟ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آؤ گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں سے نکل پڑتے، مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کے ایک حصے میں گئے، وہاں جا کر تلاش کرنے لگے، دیکھا کہ یہاں بھی آقا نہیں۔ دوسرے حصے میں گئے، دیکھا کہ وہاں سے بھی آقا مل جائے، وہاں بھی آقا نہیں ملے۔ مسجد کے ہر کونے میں چھان بین کرنے کے بعد جب دیکھا کہ آقا نہیں تو روضہ انور کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب غلام کو بلایا تھا تو پردہ کیوں کیا ہے؟ اپنی زیارت تو کرا دیجئے، یہ کہہ رہے ہیں اور روضہ انور پہ تڑپ رہے ہیں، تڑپتے تڑپتے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا کہ وہ بلال آ گئے، مدینے سے لوگ آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لایا، بلال کو وہاں روضہ انور سے باہر لایا گیا۔ لانے کے بعد لوگ کہنے لگے اے بلال 1 سال کے بعد تم آئے ہو، اب دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ آذان سنا دو جو آذان رسول کریم علیہ السلام کے دور میں تم دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہنے لگے بھائیو مجھے آذان دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو مجھے بتا دو کہ جب میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور اقدس میں آذان دیتا تھا تو جب میں اس کلمے پر پہنچتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں اپنے آقا کو دیکھ لیا کرتا تھا بول کر، اب میں جب اس کلمے پر پہنچوں گا تو کیا دیکھوں گا؟ مجھے پہلے یہ تو بتا دو۔ لوگ لاکھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کے لیے تیار رہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ نہیں مانیں گے، چلو حسن اور حسین کو بلا کر لایا جائے، وہ دونوں شہزادے عرض کریں گے تو یہ مان جائیں گے۔ چنانچہ حسن اور حسین کو لایا گیا، دونوں شہزادے آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادے سے پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد وہ شہزادے کہنے لگے کہ اے بلال مجھے وہ آذان سنا دو جو آذان میرے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے بلا انکار کے کہہ دیا شہزادے تم نے آذان کے بارے میں کہا، میں تم آذان کا میں تو تم پر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ کیوں میرے نبی کے شہزادے ہو تم، میرے نبی کے ٹکڑے ہو تم، میرے نبی کے پھول اور کلی ہو تم تو جو کہو میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادے بولو میں کہاں آذان دوں؟ دونوں شہزادے میں ہاتھ پکڑ کر مسجد کے چھت پر ان کو لے کر گئے، چھت پر لے کر گئے، کہا بلال یہاں آذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آذان دے رہے ہیں۔ آذان دیتے دیتے جب اس کلمہ پر پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد کر دیے، عاشق کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ زندگی جب تک رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو چھت سے نیچے اترے اور سیدھے ملک شام چلے گئے۔ اب کسی سے ملاقات کے لیے نہیں گئے، اس طرف ایک بلال کی طرف کو دیکھیے،
ایک طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کو دیکھیے، اب اس اونٹنی کی طرف کو دیکھیے جس پر میرے آقا سواری فرمایا کرتے ہیں، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس اونٹنی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے پردہ فرمایا وہ اونٹنی دیوار میں جا کر سر مارتی تھی، وہ اس اونٹنی کو جب سر مارتے ہوئے صحابہ نے جب دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ دھوپ سے اونٹنی سر مار رہی ہے، اس کے سامنے لا کر چارہ رکھا گیا، زبان حال سے اونٹنی کہہ رہی ہے کہ تم اس چارے کو سمجھ رہی ہو کہ میں اس کی وجہ سے سر مار رہی ہوں، وہ اونٹنی زبان حال سے کہتی ہے ارے میرے اس محبوب کو جلا کر اگر دے سکتے ہو تو دے دو جو مجھ سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابی جو وہاں پر موجود تھے، سب پر سب کا تالی ہے۔ ایک جانور کے اندر فراق کا یہ عالم ہے کہ وہ ہمیں فراق اور ہمیں ہجنے میں اس طریقے سے جانور بھی تڑپ رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی وصال مبارک پر یہ جذبات کا اظہار صحابہ کرتے تھے، اور ان جذبات کا اظہار خاص طور پر جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، تو آپ ذرا غور کریں کہ اس کے بعد 6 مہینے تک حضرت فاطمہ بقید حیات رہی، لیکن کبھی بھی مسکرایا نہیں، کبھی بھی ہنسنا تو دور کی بات ہے، ابا جان کے غم میں کبھی بھی نہیں مسکرایا۔ ایک دن روضہ انور پر تشریف لائی، ساتھ میں ایک خادم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بھی ساتھ میں تھے، وہ رسول کے پرانے خادم تھے۔ روضہ انور میں تشریف لائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، کہا کہ اے انس یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے آقا کو مٹی کے نیچے کیسے کیا، تم نے کس ہاتھ سے میرے آقا میرے ابا جان کے اوپر مٹی تم نے ڈالا؟ اے انس یہ بتاؤ کہ تم جب میرے آقا علیہ السلام میرے ابا جان کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے تو تمہارا دل نہیں تڑپ رہا تھا؟ حضرت انس کیا جواب دیتے؟ یہ وہ جذباتی بات کر رہی تھی، محبت کی بات کر رہی تھی۔ ہمارے اور آپ کا باپ اگر ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے، اگر پیر ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی اگر ہوتا ہے، تو ہم مار اتنے معاشرے میں سینے تان کر چلتے ہیں کہ دیکھو میرا باپ زمانے کا مفتی ہے، میرا باپ زمانے کا پیر ہے، میرا باپ زمانے کا عالم ہے، میرا باپ دیکھیے تو ڈی ایس پی ہے۔ لیکن اس فاطمہ سے پوچھو کہ جس کے ابا جان کائنات کے رسول تھے اور وہ آج وصال فرما کر قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، تو بتائیے اس فاطمہ کا تاثر کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا، دوسرے صحابی آ گئے، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا اور کہا فاطمہ یہ منشاء خدا بندی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا اور آپ کے ابا جان کا بھی یہی حکم تھا۔ یہ تو 2 حصہ ہوا تقریر کا، ایک تو منظور وفات کا آپ نے سنا اور دوسرا جذبات، صحابہ کے جذبات پر پوری رات تقریر ہو سکتی ہے، یاد رکھیے پوری رات، لیکن میں مختصر کلام کی میں پہلے بتا چکا۔ اب آئیے یہ میلاد وفات کا تذکرہ ہم اور آپ نے سن لیا، بھائی وفات کیوں نہیں مناتے ہو؟ میلاد مناتے، یہی ہے نا مسئلہ۔ بغیر کسی پر طنز کیے میں مسئلہ کو واضح کرتا ہوں، اور میرے وہ دوست و احباب جس کا یہ چولہا تکیہ کلام ہے کہ تم لوگ وفات النبی کیوں نہیں مناتے، ان دوستوں سے بھی میں کہوں گا کہ میری باتوں کو ذرا غور اور سنجیدگی سے سنیے گا، تاکہ یہ مسئلہ اگر واقعی آپ حق سمجھنے کے طرفدار ہوں گے تو میں حق بجانب ہو کر یہ مسئلہ بیان کروں گا، بلکہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بالکل سچائی اور حقانیت کے ساتھ یہ بیان کرنے کی توفیق دے۔ یہ آپ بھی دعا کریں، لیکن آپ ذرا سا سنجیدہ ماحول میں تعصب کے پردے کو ہٹا کر میری باتوں کو سنیے۔ اب یکے بعد دیگر میں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس بنا پر ہم میلاد مصطفیٰ کو مناتے ہیں، وفات مصطفیٰ نہیں مناتے۔